دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وظائف نامہ، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، قال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حمد و درود کے بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل 2 جمعوں سے اولیاء کے مزارات پر حاضری اور اس کا طریقہ گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ 2 حصے آپ سماعت فرما چکے ہیں، آج تیسرا حصہ وہ آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ہم نے غور سے سننا ہے اور پھر ہم نے سوچنا ہے کہ جو سبق ہمیں سنایا جا رہا تھا، جو درس ہمیں دیا جا رہا تھا، تو جو ہم نے سنا ہے یہ تو اس کے برعکس نکلا۔ یعنی ہم نے تو اولیاء کے بارے میں کچھ اور سن رکھا تھا، بھی وہاں پر شرک ہوتا ہے، وہاں پر بدعات ہوتی ہیں۔ اب ہم نے اس کو سن کے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بدعات ہوتی ہے، آپ کے بقول جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کو سنتے ہیں، آیا وہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو بے سمجھ ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ عقیدت کے اندر بہت کچھ کر جاتے ہیں، بہت ساری حدوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو پرکھنا ہم نے خود ہے، دیکھنا ہم نے خود ہے، نہیں کو کہ کوئی دوسرا شخص ہمیں دیکھ دے گا یا وہ سمجھائے گا۔ تو اس کے سننے کے باوجود ہم نے خود سوچنا ہے کہ آیا جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے تو وہ سمجھدار لوگ کرتے ہیں یا بے سمجھ لوگ کرتے ہیں، وہ ہم نے خود اس سے اندازہ لگانا ہے۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم کن اولیاء کو ماننے والے لوگ ہیں، کن اولیاء کی میں اور آپ باتیں کرتے ہیں۔ کیا جن کو شرعیت پر تولا جائے وہ پورے اتر سکتے بھی ہیں کہ یا نہیں اتر سکتے؟ تو پھر سمجھنا ہم نے یہ ہے، دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ وہ کون سے اولیاء ہیں کہ جن کی تعریفیں ہم کرتے ہیں اور تعریفیں کرنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور ہم نے ان کے مزارات پر حاضری بھی دینی ہے اور وہاں سے تبرکات بھی حاصل کرنا ہے، وہاں سے برکتیں بھی لینی ہے ہم نے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اور یاد رکھیے گا میں کو اللہ والے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کو نامینیٹ کیا گیا ہو کہ یہ یہاں پر اس حدیث کے اندر وہ واقعتاً حضور نے فرمایا، کسی ولی کے بارے میں فرمایا، بلکہ یہ ایک عام کامل مومن کی بات ہے جو اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ شخص ہے، اللہ اس کو رسول کو دل و یقین کے ساتھ مان کے اس دین پہ عمل پیرا ہوتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ والے کی شان تو بہت دور پڑی ہے، یعنی یہ عام مومن جس کو کہا جاتا ہے، احکام خداوندی اور اتباع رسول کے اندر جو شخص کامل ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ حضور خود گواہی دے کے گئے ہیں. کیا ہم احادیث کو اٹھائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لیں، پورے پورے موضوع اس پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو لیں تو وہاں سے ہمیں اولیاء کی شان سمجھ نہیں آتی ہے. تو پھر یہ ان کی تعریفیں، میرا اور آپ کا تعریفوں کا کرنا یا ہمارا پڑھنا، خدا اور اس کے رسول کا اولیاء کی شانوں کو بیان کرنا، ہمیں وہ ان کی بیٹھکوں پر، ان کی مزارات پر، ان کی عبادت گاہوں پر، اور جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے اپنے حجروں کے اندر یا جہاں پر بھی رب راضی کیا ہے، وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی جو کی گئی تعریفیں ہیں، جو کی گئی ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو سامنے رکھ کے جاتے ہیں، ورنہ ہمارا نظریہ اور کوئی نہیں ہے. یہ بات ہمیں واضح طور سمجھنی ہے. اب وہ ادائیں، اگر چھوٹی سی بات آپ کو شکر گزار کرتا ہوں، موضوع ہمارا یہی رہے گا، ضمنی بات جسے بولتے ہیں. اگر ہم وہ صفا مروہ پہ جو چکر لگاتے ہیں، وہ کس کی ادا ہے؟ یہ جو حجر اسود کا ہم بوسہ دیتے ہیں، یہ کس کی ادا ہے؟ تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آیا ہم اپنی طرف سے ان چیزوں کو کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق کو دین بنا رکھا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کو کرتے دیکھ کر اللہ رب العزت نے ان کے اس کام کو آگے لوگوں کے لیے بیان کیا کہ بھی وہ بھی کر کے چلے گئے ہیں، لہذا تم بھی کر لو تو تم بھی ان کے طریقہ پر آ جاؤ گے. کرنے پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایک دن آپ کا گزر ہوا، ایک درخت کے پاس سے گزرے، اور جب دیکھا کہ یہ درخت ایسا ہے کہ ایک دن یہاں سے اللہ کا رسول گزرے تھے اور آپ کا کپڑا مبارک اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ اٹکا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہہ دیں کہ اس درخت کی ٹہنی نے آپ کے اس کپڑے مبارک کو بوسہ دیا، اور حضور کی اونٹنی وہاں گھومی، یعنی حضور نے اپنی اونٹنی کو گھمایا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جگہ گئے اور اپنی اونٹنی کو چکر لگوانے لگے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ ڈالا، کہا حضور والا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، یہ میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، میں نے یہاں پر اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی اونٹنی کو یہاں پر چکر لگوا رہے تھے، تو میں نے تو یار کی ادا کو ادا کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا. تو حضور کا میری سنت کو لازم پکڑو. تو یہاں حضور نے اس کو پکڑنے کا، یہاں چکر لگوانے کا کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی عبداللہ بن عباس ایسے کرو ہی کرو، لیکن کیا ہے کہ وہ حضور کی ایک ادا کو وہاں پر زندہ کر رہے تھے. تو ہم بھی یہی نظریہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ رب العزت کے پیارے لوگ ہیں. جو آیہ مقدسہ ایک اور دوسری کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، تو اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ آیا ہم کسی غیر کو اللہ والا ماننے والے ہیں یا اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ قرآن نے جس کی شان بیان کی ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور مسلسل تقوی اختیار کیا. کہا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہا اللہ والے کون ہیں؟ کہا وہ متقین لوگ ہیں. ہم تو ان کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی شانیں
ہم نے ایسے نہیں مانی ہے، یا ان کی تعریفیں ہم ایسے نہیں کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ایسے نہیں جاتے ہیں، ان کی مزارات پر ہم ایسے نہیں جاتے ہیں، ان کی بیٹھکوں پر ہم ایسے نہیں جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پر ہم ایسے نہیں جاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ان کی شانوں کو بیان کیا تو اللہ رب العزت کی اس شانوں کو بیان کرنے کی وجہ سے اب ہم مجبور ہو گئے کہ ان کی شانیں اتنی بڑی ہیں تو لہذا ہم تو اس لیے جاتے ہیں. بھائی جو نظریہ لے کے جاتا ہے ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کو وہی بتلانا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اولیاء کی شانوں کو بیان فرمایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں. یہ ان کی بات کر رہا ہوں، یہ صحابی رسول ہے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی بیٹی محترمہ حضور کے گھر کے اندر ہے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو حضور کے صاحب مزار بھی ہیں اور خلیفہ دوئم بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں. اور یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ بھائی عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے. یہ اس عمر کی میں بات کر رہا ہوں. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے، ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں کہ جو پچھلا طریقہ چلایا، جو حضور سے چلایا، جو طریقہ حضرت ابو بکر کے دور میں رہا، اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ان اپنے دونوں بڑوں کی، یعنی حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہوئے، آپ کے پیچھے چلتے ہوئے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. اور نصیحت کرتے کرتے، تقریر کرتے کرتے، واعظ کرتے کرتے 1,500 میل کا فاصلہ تھا. کتنا تھا؟ 1,500 میل. نہاوند شہر، وہاں پر جنگ لڑی جا رہی تھی، اور منبر رسول پہ بیٹھ کے جیسا کہ تقریر کے دوران موضوع کچھ ہوتا ہے تو ضمنی بات کوئی آ جاتی ہے تو منبر رسول سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یا ساریت الجبل. کیوں کہ وہ جو فوج تھی اس کا سپہ سالار حضرت ساریہ تھے. کہا ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، کہا پہاڑ والی سائڈ پہ جاؤ، وہاں سے دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات کہی جب جمعہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ آج آپ نے خلاف عادت بات کی ہے، یہ بات کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا سوال کرنے والے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہاں 1,500 میل کے فاصلہ پر یہاں پر حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے تھے تو میری نگاہ ولایت نے یہ دیکھا. میں حدیث پیش کر چکا ہوں شروع کے اندر، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھا، حضور کی کامل اتباع میں دیکھا کہ یہ جو دشمن ہے وہ پہاڑ کی طرف سے حضرت ساریہ کی فوج پر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے اس لیے ساریہ کو متنبع کیا کہ ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، پہاڑ کی طرف جاؤ، اپنی فوجیں ادھر لے جاؤ، وہاں سے دشمن آ رہا ہے، تمہیں نقصان دے گا. تو جب ساریہ واپس آئے تو لوگوں نے کہا ہاں ساریہ، آپ کو عمر کی آواز پہنچی تھی؟ عمر نے جمعہ والے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات بولی کہ یا ساریۃ الجبل، ساریہ جبل کو لازمی پکڑو، پہاڑ کو لازمی پکڑو، آپ کو آواز پہنچی تھی؟ کہا ہاں ہاں مجھے آواز پہنچی تھی، مجھے ایسے عمر کی آواز آئی گویا کہ عمر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو ان اولیاء کی باتیں کرتے ہیں بھائی.
ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں سبق پڑھایا، کوئی ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، شرعیت محمدیہ کا مخالف ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہے، اس کو جوتے مار مار کے زمین پہ ڈال دو۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو شرعیت کے ترازو پر تلے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج کوئی چرس کے سوٹے لگا کے اور کوئی گندے کام کر کے اور اپنے اوپر جو ہے وہ منو من لوہے کے زنجیر پہن کر یا خلاف شرع کام کر کے کوئی اللہ والا صاحب وہ نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، شرعیت والا بننا پڑتا ہے، خواہشات سے دور ہٹنا پڑتا ہے، تو تب جا کے یہ مقام ولایت ملتا ہے، تو پھر جا کے ہم اس حدیث کے مصداق بنتے ہیں کہ جو میں آپ کو شروع کے اندر سنا چکا ہوں۔ یہ ایک بات نہیں ہے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے اندر کیا موجود نہیں ہے کہ جب جن سے یہ بات میں نے شروع کی تھی بی بی سیدہ مریم علیہ السلام سے، کہ وہ مریم جن کی والدہ نے منت مانگی، وہ سب آپ سن چکے ہیں، جب اللہ نے وہ بیٹی عطا فرما دی، وہ مبارکہ بیٹی، وہ برکت والی بیٹی، جب وہ پروان چڑھی، جب کرامات کا ظہور ہونے لگا، تو پھر اللہ رب العزت نے آگے بھی تو کچھ دکھانا تھا لوگوں کو۔ وہ قرآن اٹھا کے دیکھیے، 16 سپارہ اٹھا کے دیکھیے، سورہ مریم اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر پوری بات موجود ہے۔ کہا اللہ نے پھر کیا کیا، بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے، بغیر کہا شوہر کے اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان حمید کا یہ پورا مضمون موجود ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے وہ لخت جگر عطا فرمایا، جب وقت ولادت قریب آیا، تو بی بی مریم نے دل میں سوچا کہ اب کیا ہوگا، کیا بنے گا، تو اللہ رب العزت نے دل میں القاع ڈالا، کہا مریم جنگل کی طرف چلی جاؤ۔ مریم جنگل کی طرف چلی گئی، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے لخت جگر جناب عیسیٰ عطا فرمائے اور کہا کہ اب یا الہ العالمین تو نے بیٹا تو عطا فرما دیا، تو ہمیں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ یہ صرف کیا ہے، کرامت آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں کہ آیا واقعتاً قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کرامت کا ذکر ہے؟ یا آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرعیت محمدیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ شرعیت محمدیہ سے پہلے کی بات ہے، وہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جس کو رب نے اپنا قرآن بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ میری بات ہو تو آپ زمین پر دے ماریں، آپ دیوار کے اوپر دے ماریں، کسی دنیا دار کی بات ہو، کسی فلسفی کی بات ہو، کسی مورخ کی بات ہو، آپ اسے اجازت ہے قبول نہ کریں، لیکن یہ رب کی بات ہے، اور رب کی بات وہ حتمی اور یقینی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، وہ قابل قبول ہی اس کو کرنی پڑتی ہے۔ تو کہا یا رب بیٹا تو دے دیا، واقعہ طویل ہے، صرف اشارہ دینا اور کرامت کا واضح ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ کہا یا رب بیٹا تو دے دیا، اب لوگوں کو کیا جواب دو گی؟ کہا لوگوں کی کیا جواب دو گی؟ لوگ پوچھیں گے کہ بیٹا کہاں سے لایا ہے، تو کہہ دینا میرا آج کا روزہ ہے۔ میں آج نہیں بولوں گی میرا آج کا روزہ ہے، میں نے اللہ کے لیے منت مانگی تھی۔ یہ بھی قرآن مجید سے سورہ مریم کے اندر موجود ہے، کہا میں نے اس کے لیے منت مانگی تھی، میں نے آج کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا تو پھر، کہا جب قوم میں جائے گی لوگ پوچھیں گے، کہا تو نہیں بتانا، فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کر دینا، کن کی طرف؟ جناب عیسیٰ کی طرف۔
یہ جو پنگوڑے میں ہے، یہ جو جھولے میں ہے، یہ خود ہی بول اٹھیں گے، خود ہی پکار اٹھیں گے، یہ خود ہی جواب دے دیں گے، کہہ دیں گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ تو رب کریم نے پھر ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ کے وہ الفاظ وہ بچپن میں، کہ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں یہ مشہور ہے کہ چند دن کا بچہ یا 2 دن کا بچہ یا چند ماہ کا بچہ، اس کے بولنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ کیا وہ چند دن کا جو بچہ ہے وہ جھولے میں کیا وہ گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ تو خلاف قاعدہ ہے، خلاف دستور ہے، تو بھائی اس کی تو ایک لمٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ بھی اگر بات کرے گا، جو بچہ بات کرے گا، جب بات کرنے کے قابل ہوگا تو پھر وہ پوری بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی زبان لڑکھڑاتی ہے تو کبھی کیا انداز ہوتا ہے، سیکھتے سیکھتے پروان چڑھتے چڑھتے وہ پھر بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو لیکن جب قوم میں لے کے گئی تو قوم نے پوچھا یہ کہاں سے لایا؟ کہا میں نے تو رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فاشارت الیہ، کہا عرض کی یا رب کریم یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی جھولے میں ہے۔ لیکن جب اشارہ کیا، فاشارت الیہ، جب اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، فرمایا لوگوں سن لو، اگر سوال کیا ہے میری ماں سے یہ کہاں سے لایا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابھی بچپنے میں ہیں، چند دن کے ہیں، کالا انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا اللہ رب العزت نے مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ہے اور مجھے منصب نبوت پر بھی فیض فرما دیا ہے۔ اور صرف کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی بھی برکت والا بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے برکت والے ہوتے ہیں، وہ نبی ہو تو تب بھی اور وہ ولی ہو تو تب بھی۔ میں پہلے 2 حصوں میں عرض کر چکا ہوں کہ جو انبیاء اور رسول کے والدین ہوتے ہیں، یہ جمہور اس پہ اتفاق کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے پیٹ سے ہمیشہ اللہ والے ہی آتے ہیں۔ تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کر دی ہے، اور اللہ نے مجھے برکت والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں پر اللہ کے نبی، جہاں پر اللہ کے ولی جس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہ بھی برکت والی بن جایا کرتی ہے، وہ جگہ بھی عظیم برکت والی بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ تو تھا قرآنی مضمون جو میں نے آپ کے گوشو گزار کیا۔ ابھی اور بھی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب حدیث رسول کی طرف آتے ہیں۔ کتب احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، واقعہ بڑا مشہور ہے، محدثین نے اس کو لکھا۔ کہا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ صحابی، عظیم صحابی، وہ لشکر سے بچھڑ گئے۔ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے آپ ان سے واقف ہیں۔ کہا لشکر سے بچھڑ گئے، جنگل بیابان تھا، کوئی پرسان حال نہیں۔ کہا کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کا شیر آ گیا، اور جب وہ سامنے سے دھاڑنے لگا، کیا کبھی ہم نے بھی اپنا یہ تعارف کرایا ہے کہ ہم محمد کے امتی ہیں؟ نہیں صاحب، ہم نے کبھی یہ تعارف نہیں کروایا ہے۔ ہم نے وہ تعارف کرایا ہوتا تو آج ہم دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہ ہوتے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یا ابھی جو چند ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، صلاح الدین ایوبی کے مجھے وہ الفاظ آج یاد آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر
غدار نہ ہوتے تو یہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم رب کے بھی غدار ہیں، رسول کے بھی غدار ہیں، ہم شرعیت محمدیہ کے بھی غدار ہیں۔ اگر ہم یہ نہ ہوتے تو صاحبو آج ہم کہاں تک پہنچے ہوتے، اور ہمارے بڑوں نے ان کافروں کو چنے چبوائے ہیں اور تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تعارف کیسے کروایا سفینہ نے؟ جب شیر دھاڑنے لگا تو شیر اپنا آپ بتانے لگا کہ کہا سفینہ میں جنگل کا شیر ہوں، لیکن سفینہ نے بھی کہا تو جنگل کا بادشاہ ہے، تو جنگل کا شیر واقعتاً ہے، کہا میں محمدی شیر ہوں۔ مجھے ڈانٹتا ہے، یہ تعارف کرایا، کہا تو جنگل کا شیر واقعہ ہے، لیکن سن لے میں بھی عام نہیں ہوں، میں بھی محمد کا شیر ہوں۔ تو جب شیر نے یہ سنا تو پھر شیر نے اشارہ کر دیا۔ اب یہاں پر میاں کھڑی بولے، کہتے ہیں آکھیا شیر سفینہ تائی سن راہی راہ جاندے، آکھیا شیر سفینہ تائی سن راہی راہ جاندے، جیڑے غلام محمد دے اسی غلام ہونا دے۔ کہا اگر تم محمد کے غلام ہو تو آؤ، پیٹھ کی طرف اشارہ کیا، اب آؤ میرے اوپر سواری کرو، میں آپ کو قافلے تک چھوڑ کے آؤں گا۔ یا اگر آپ محمد کے غلام ہیں تو آؤ، آپ کا غلام ہم ہیں۔ تو یہ ہے، یہ شرعیت کی برکت دیکھیں، اور یہ نام محمد کی برکت دیکھیں کہ کتنی بڑی برکت ہے۔ شیر کے آگے نام لیا جاتا ہے تو شیر بھی آنکھیں نیچی بچھا دیتا ہے کہ کہا محمد کو کل آنکھیں کیسے دکھاؤں گا۔ تو آج ہم حضور کے امتی ہونے کے باوجود بھی ہم سے انسانیت محفوظ نہیں، ہم سے اپنے محفوظ نہیں، ہم سے پرائے محفوظ نہیں۔ تو یہ حضور کے صحابی کی یہ عظیم کرامت اور یہ قاعدہ ہے، یہ سانپ ہے یا بچھو ہے یا کوئی جنگلی درندہ ہے جو چیر پھاڑ کر کھانے والا ہے، صاحبوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر میں اور آپ اس کے سامنے چلے جائیں تو اس نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ چیر پھاڑنا یا ڈنگ لگانا وہ تو اس کی فطرت میں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کے یقین کامل ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے جب وہ حضور کا نام لیتے ہیں تو پھر جانور بھی حضور کے نام کا احترام کرتے ہیں۔ تو ہم تو ان اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم ارے غیر تو خیرے کی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں اور ہم بے شرع لوگوں کی باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آج تو ہمارے ہاں تو وہ تو ترجیحات ہی بدل گئی ہیں، وہ شرعیت، وہ طریقت وہ کہاں چلی گئی ہے، وہ راہ سلوک کہاں چلا گیا، وہ راہ تصوف وہ کہاں چلا گیا۔ تو پھر تمیز تو ہم نے خود کرنی ہے نا۔ کیا ایک مچھلی اگر خراب ہے تو ہم پورے تالاب کو گندا تو نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اور میں شروع کے موضوعات کے اندر عرض کر چکا ہوں، یہ جو میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے یہ قرآن و احادیث ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں اور جو طریقہ ہمیں شرع شریف کے اندر سے ملا ہے، قرآن کی روشنی سے ملا ہے، احادیث کی روشنی سے ملا ہے، تو پھر صاحبو ہمارے اوپر زبان درازی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر ہم ان خرافات سے دور ہو جائیں، اولیاء اللہ کی واقعتاً ہم شانوں کو سمجھنے والے بن جائیں اور واقعتاً اللہ والوں کو ہم ماننے والے بن جائیں، تو جو قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں احادیث جو درس دے رہی ہیں، ہم شاید ہی جو ہے ہم بدنام ہوں۔ لیکن اس کے لیے صاحبو یاد رکھیے کہ آج اگر ہم اولیاء اللہ کی مزارات پر، ان کے درباروں پر، ان کی بیٹھکوں پر یا ان کی عبادت گاہوں پر میرا اور آپ کا جانا اور ان کی بارگاہ میں حاضریاں دینا، یہ یقینی اور حتمی بات ہے کہ یہ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا یہ طرق نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ ہوتا رہا۔ شرعیت محمدیہ سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، وہ میں آپ کی گوشو گزار کر چکا ہوں، وہ آپ سن چکے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعتاً
کہ یہ جو چیزیں ہمارے اندر پھیلائی جاتی ہیں یا جن چیزوں کے اندر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، کیا ہم ان کے خود اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے قصوروار ہم خود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو صاحبو ان کے قصوروار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی شرعیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، ہم نے کبھی طریقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، ہم نے احادیث کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اگر ہم نے کی ہوتی تو پھر آج ہم طعن و تشنیع کا شکار نہ ہوتے، ہمیں بدنام نہ کیا جاتا، ہمیں مشرک نہ کہا جاتا۔ حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لفظ کتنا خطرناک ہے۔ کسی کو مشرک کہہ دینا یہ زبان سے تو عام لگتا ہے، لیکن صاحبو یہ ہمیں کہاں تک لے کے چلا جاتا ہے وہ میری اور آپ کی سوچ سے یہ باہر ہے۔ یہ ہمیں کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ ایمان والا ہونے کے باوجود، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے باوجود، محمد کو اللہ کا سچا رسول ماننے کے باوجود، ہمیں کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے وہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ سننے کے بعد ہم نے خود اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے عمل اب خود کیا کرنا ہے۔ کیا ہم نے پڑھ نہیں رکھا ہے؟ یہ تفصیلی واقعہ میں نے آپ کو گوشگزار کرنا ہے کبھی انشاءاللہ تعالی۔ تو جب سلیمان نبی نے کہا گیا جی وہ ملکہ بلقیس وہ تو عورت ہے، جب ہدہد نے آ کے خبر دی وہ تو مردوں پر حکومت کرتی ہے، وہاں کے لوگ حضور وہ تو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو مشرک ہیں، ان کے اندر یہ خامیاں ہیں، اور اس کا اتنا بڑا تخت ہے، وہ تخت میں بیٹھتی ہے اور مردوں پر حکومت کرتی ہے۔ تو حضور والا اب وہاں پر سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہدہد اگر تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو پھر یہ خط میرا لے جا، اس کو دو، پھینک اس کے آگے کہ اس کو بولو کہ یہ سلیمان نبی کی طرف سے ہے، جب وہ پڑھے گی تو وہ پڑھ کر خود ہی میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے گی۔ تو الغرض اشارہ دے رہا ہوں اگر کرامات اولیاء کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہ ہوتا تو پھر یہ خدا کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا قرآن بنا کر جبرائیل کے ذریعے حضور پر نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، لوگوں کو بتلانے کی کیا ضرورت تھی کہ اتنا وزنی تخت اور محفل میں بیٹھا ایک جن کہہ رہا ہے۔ تو جن نے جو کہا تھا، کہا حضور جگہ یعنی محفل بدلنے سے پہلے لا سکتا ہوں، آپ یہاں بیٹھے باہر جائیں گے دوسرے معاملات میں آپ مشغول ہوں گے، واپس آ کے جب دوبارہ آپ نے محفل لگانی ہے تو اس سے پہلے لا سکتا ہوں۔ کہا نہیں حضور مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ کہا کب؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص اٹھا اور عرض کی حضور جس کے پاس کتاب عظیم کا علم تھا، کہا حضور میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو پھر وہ لے آئے، اور وہ کیسے لایا وہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہا آنکھ جھپکی تو فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب وہ تخت آپ کے سامنے نمودار ہوا تو پھر وہاں پر سلیمان پکار اٹھے، کہا یا رب کریم ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے اتنا وزنی تخت جو ہے وہ اتنی دور سے میری بارگاہ میں حاضر کرا دیا ہے۔ تو وہاں پر لفظ آیا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایسا شخص کے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تخت سلیمان نبی خود بھی منگوا سکتے تھے، وہ تخت جن بھی لا سکتے تھے، حالانکہ آپ کے جن تابع تھے، میں عرض کر چکا ہوں۔ کہا وہ خود اپنے نبوت کی طاقت پر منگا سکتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے وہ فرشتے بھی لا سکتے تھے، لیکن کیا ہے یہاں پر یہ بتلانا مقصود تھا، یہ لوگوں کو سکھلانا مقصود تھا۔ کہا منصب نبوت تو ہے لیکن میں نبی آخر الزمان بھیجوں گا، اس سے قبل بھی لوگ اللہ والے گزرے ہیں اور ان کے بعد بھی اللہ والے لوگوں نے آنا ہے۔ کہا پھر اولیاء کا سلسلہ چلاؤں گا، ان میں پھر میں نے اولیاء بھی اپنے بھیجنے ہیں۔ کہا یہ دکھا کر میں نے اپنے حبیب کے کامل امتی عبد القادر جیسے لوگوں کی طاقتوں کو دکھلانا تھا، امام بری کی طاقت جو ولایت کی طاقت ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت گولڈوی کی عظیم طاقت کو دکھلانا مقصود تھا۔
بابا فرید کی اس عظیم ولایت کی طاقت کو دکھلانا مقصود تھا۔ تو صاحبو یہ قرآن کا اسلوب تھا جو میں اور آپ آج بھول بیٹھے، اور ہمیں دوسری سائڈ لگایا گیا، تاریخوں کے اندر الجھا کر، کہا دوسری چیزوں میں ہمیں الجھا کر، شرک اور بدعات کے فتاوی جات ہمارے اوپر لگا کر ہمارے اس عقیدے کو بگاڑا گیا صاحبو۔ لیکن ہم یہ سننے کے باوجود ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہم سن چکے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو دوبارہ برقرار رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بتلانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ مالک، وہ خالق، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہمیں ان سے دور کیا گیا تو ہمیں پھر ورگلایا گیا، ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر ہمیں اپنے اصلی مقصد سے ہٹایا گیا۔ کیوں کہ میں پچھلے غالباً جمعہ پر کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ اولیاء اللہ، یہ چراغ مصطفی نہ ہوتے، امام بری جیسے سرکار جیسے لوگ، سیدی اعلیٰ حضرت گولوی جیسے لوگ، سلمان خواجہ سلمان توسوی صاحب جیسے لوگ، بہاؤدین زکریہ ملتانی صاحب جیسے لوگ، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ نہ ہوتے، تو یہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جیسے لوگ نہ ہوتے، تو پھر صاحبوں میں دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، آج میں اور آپ بھی کسی مندر کے ٹلے بجا رہے ہوتے۔ تو یہ ان کی محنت نہیں ہے ہم پر دین پہنچا ہے، یہ حضور کی صحابہ کی محنت نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ پر میں کہہ چکا ہوں، ایک محفل میں کہہ چکا ہوں، یہ 13 ملتان اور لاہور یہ حضرت امیر معاویہ سرکار نے فتح کروایا ہے، یہ سندھ محمد بن قاسم کو حجاج نے بھیج کر دوبارہ فتح کروایا ہے۔ تم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود ہی آج ہم کس چیز کے شکار ہو گئے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ مزید موجود ہے، آپ سے شکوہ آپ جلد تشریف لے آئیں انشاءاللہ ذہن سازی۔ اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ محفوظ کرنا ہے، کسی پر شرک اور بدعت یا کسی پر سختی کرنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو تلخی کرنا مقصود ہے، اس سے اپنے عقیدے کو جو ہے وہ پروان چڑھانا مقصود ہے، اور جو ہماری روایات چل رہی تھی ان روایات پر برقرار رہنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا۔